ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے مدرسہ سہولتیہ مکۃ المکرمہ کے محتمی میں اعلیٰ چل بسے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ قصبہ کاندلے سے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ مفتی ابوالحسن ارشد جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، خاندان میں بہت قریبی ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ مولانا حشیم عثمانی کا آج تقریباً 60 یا 62 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مفتی ابوالحسن ارشد کا کہنا ہے کہ مولانا حشیم عثمانی مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ مفتی ابوالحسن ارشد نے اور مزید 2-3 باتیں بہت اہم بتلائی ہیں۔ نمبر 1، مرحوم یعنی مولانا حشیم عثمانی مملکت سعودیہ میں فقہ حنفی کے علمبردار تھے، ترجمان تھے۔ فقہ حنفی کا جتنا کام انہوں نے وہاں کیا ہے وہ اتنا کم ہی لوگوں نے کیا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے صغیر سے حج کے لیے جایا کرتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو مدرسہ سہولتیہ میں باقاعدہ ایک شعبہ ہے جہاں فقہ حنفی کے مطابق مسئلے بتائے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ان ممالک سے جائے گا، یہاں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، تو وہاں جا کر مسائل درپیش آئیں گے، مسائل پوچھنے ہوں گے۔ تو مولانا حشیم مکی نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ایک مفتی کا انتظام کر رکھا تھا جو فقہ حنفی کے مطابق ان لوگوں کو مسئلے بتایا کرتے تھے، حج کرنے والوں کو، قربانی کے مسائل۔ یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑا کام تھا اور وہاں اس کام کا باقاعدہ ایک شعبہ تھا۔ دوسرے جو حجاج اپنی قربانیاں نہیں کر سکتے تھے، ان کی قربانی بھی مولانا حشیم عثمانی کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ تیسری بات مفتی ابوالحسن ارشد نے یہ بتلائی ہے کہ بر صغیر کے جتنے مشہور علماء ہیں ان میں خواہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ دارالعلوم دیوبند کے محتم مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا عبدالغنی پھول پوری ہوں، یا پڑوسی ملک کے مفتی تقی عثمانی ہوں، جتنے مشہور علماء ہیں وہ جب وہاں جاتے تو اس خانوادے کے مہمان ہوتے، یہیں ان کی مہمان نوازی ہوتی، یہاں قیام ہوتا، یہیں یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک جو ہے بڑی بات ہے۔ تو بہرحال مرحوم مولانا حشیم عثمانی ملی خادم تھے، قومی خادم تھے، اور وہاں مملکت سعودیہ میں فقہ حنفی کے علمبردار تھے۔ دوسری طرف اسلامی اسکالر مولانا اطہر شمسی کا کہنا یہ ہے کہ جو ادارہ ہے مدرسہ سہولتیہ، یہ 1873 میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے وہاں قائم کیا تھا اور آپ ہی اس کے پہلے محتم رہے ہیں۔ اس خبر کے لیے جہاں ہم اور بہت سے لوگ شکر گزار ہیں، وہیں ملی کونسل کے صدر محترم مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی، مولانا شعبان اور مولانا شعیب صاحب، مولانا ارشد قاسمی کاندلوی، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت سی معلومات بہم پہنچائی ہیں اور بہت سی تصاویر ہمیں ملی ہیں جو ہم آپ کو سلسلہ وار دکھا رہے ہیں۔